کر رہا ہے، افطاری کے اوپر بھی اللہ نے انعام دے دیا کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوگی، جو دعا مانگو گے، جیسی دعا مانگو گے جائز حاجت، اللہ تبارک و تعالیٰ افطاری کے وقت تمہاری وہ دعا قبول کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے افطاری کے وقت اس کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک یہ 5 آیتیں یہ روزے کے بارے میں ہے، روزہ فرض، روزے کے احکامات، روزے کا فدیہ۔ درمیان کے اندر ایک آیت الگ آئی ہے، بالکل ادھر بھی روزے کے احکامات، ادھر بھی روزے کے احکامات، اس کے درمیان میں ایک الگ آیت آئی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ادھر بھی روزے کے احکامات ہیں، ادھر بھی روزے کے احکامات ہیں، یہ ایک مضمون چل رہا ہے تسلسل کے ساتھ۔ اس روزے کے احکامات کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا۔ کون سی دعا کا ذکر کیا؟ کہ کچھ صحابہ یا کچھ دیہاتی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف ننادی ربنا، ہم اپنے اللہ کو کیسے پکاریں؟ اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی، ہمارا اللہ ہمارے قریب ہے تو ہم بالکل آہستہ آہستہ سرگوشی کر کے پکاریں، یا ہمارا اللہ ہم سے بہت دور ہے تو ہم بہت زور زور سے آوازیں لگائیں، ندا کریں، چیخیں چلائیں؟ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتائیں دیں کہ میں ان کے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ انا اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی اس شہرک سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس لیے چاہیے کہ مجھے ہی پکارے، اللہ کہہ رہا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے کر آئے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، دعا کرنے کی وجہ سے، مجھے پکارنے کی وجہ سے، جب مجھے پکارے گا، مجھ سے دعائیں کرے گا، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، رشد یرشد کا مطلب ہوتا ہے فلاح پا لینا، سیدھے راستے پر آ جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب مجھ سے دعا کرو گے، مجھ سے مانگو گے تو تم سیدھا راستہ پالو گے، نجات پالو گے، فلاح پالو گے۔ جس پریشانی کے اندر ہو، جس مسئلے کے اندر ہو، جو ضرورت ہے، جب اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا۔ روزے کے درمیان میں ادھر بھی روزے کا بیان ہے، ادھر بھی روزے کا بیان ہے، بے جوڑ اس کے بیچ میں یہ دعا کی آیت ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ اس بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ ہے، اللہ انسان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ روزے کی حالت میں، ہر حالت میں، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی دعا کو لازمی قبول کرتا ہے روزے کی حالت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کی رات ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت چاہنے والا؟ ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ چاہنے والا؟ ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیماری سے شفا چاہنے والا؟ ہے کوئی اپنی ضروریات کو پورا کروانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ افطاری کے بعد سے لے کر صبح سحری تک ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا رہتا ہے۔ اور ہمارا کیا حال ہے کہ جب ہمارا اللہ خود ہمیں دینے کے لیے تیار ہے، فرشتے اعلان کر رہے ہیں، اللہ پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح، مجھ سے مانگے تو صحیح، میری طرف آئے، مجھ سے مانگے، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں گا، میں اس کی حاجت کو پورا کروں گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس رمضان المبارک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانگتے، افسوس کی بات ہے۔